اچھا، تاثر جو مخلوق کا ہے اس کے دو راستے ہیں. ایک راستہ کیا ہے کہ جنگلوں میں نکل جائے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہیں. میری آج میں آپ کو ولایت کے راز دے رہا ہوں. اگر جو میری بات کو توجہ سے بغیر سوتے سنے گا، دنیا میں کائنات میں بڑی دنیا پائے گا، بہت کچھ پائے گا انشاءاللہ. کفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیر. میرے مدینے والے کی امت کو یہ راستہ دیا ہی نہیں گیا. یہ بنی اسرائیل کا راستہ تھا. ان میں جو ولی بننا چاہتا تھا وہ جنگلوں میں نکل جاتا تھا، نہ شادی نہ بچے، نہ بس جنگلوں میں ہی زندگی گزارتا تھا. رہبانیت. ٹھیک. اور دوسرا راستہ یہ ہے میں نے مخلوق میں رہنا ہے، مخلوق کے درمیان رہنا ہے، اور یہیں رہتے ہوئے، مخلوق کے درمیان رہتے ہوئے میں نے خالق کو پانا ہے. وہ کیسے ہے؟ آپ نے کبھی کھانا کھاتے ہوئے یہ نیت کی تھی؟ آج اس نیت کو اور مضبوط کر لیں. کھانا سامنے آتے ہی میرا جذبہ ایک پل میں بدلے، اور سب سے پہلے میں کھانے کو مخاطب ہوں. کھانا، تجھے میں اللہ کا حکم سمجھ کے کھاؤں گا، اور تو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، تیرا میں ادب کروں گا. پر کھانا تو میرا پیٹ نہیں بھرتا، میرا پیٹ تو میرا اللہ ہی بھرے گا. اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت فضیل بن ایاز رحم اللہ، وہ اللہ کے ولی ہیں جو پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے. تو اور انہوں نے اپنے سبجیکٹ میں، اپنے فن میں کمال پایا، کمال پایا. اور ان کا ڈاکا مانا ہوا، اور ان کے ہاتھ کا ڈسا ہوا کبھی پانی نہیں مانگتا تھا. جب رب نے زندگی بدلی اور اللہ نے اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا، اپنی محبت کی طرف متوجہ کیا، تو ایک پل میں پھر اللہ نے ولایت کی طرف قدم اٹھوائے، اور ولایت کی طرف بڑھتے چلے گئے، ولایت کی طرف. اور جب یہ بڑھتے چلے گئے ولایت کی طرف، پھر ایک دفعہ ایک بات بتائی. کسی نے پوچھا، آپ کو اتنا بڑا مقام ملا، جبکہ اس سے پہلے تو زندگی وہ تھی جو زمانہ جانتا ہے کہ آپ ڈاکو تھے، اور ایک تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے اتنی منازل طے کر لی. راز کیا ہے؟ کہا کہ میں نے مخلوق کا عکس نہیں لیا، اور مخلوق کے عکس میں خالق کو دیکھا. تو کہنے لگے اس کی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی آپ کے پاس مثال ہے؟ ہاں ہے. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ میرے مرشد نے، جب میں نے ان کا دامن پکڑا تو میرے مرشد نے مجھے پہلے دن ایک بات بتائی تھی کہ تو اپنا پہلا عمل شروع کر اس وقت جب تیز بھوک تجھے بے چین کر رہی ہو، اور تو کہے کہ ان لقموں کو کے کھائے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ان لقموں کے کھائے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا. تو ایسا کر، تو سب سے پہلے جب کھانا تیرے سامنے آئے اور تیری طبیعت میں بے چینی ہو، اور جی میں آئے کہ بس میں سارا کھانا اپنے پیٹ میں ڈال لوں، پھر میرے پیٹ کی آگ بجھے گی، اسی وقت چند لمحوں کے لیے ٹھہر جاؤ اور کھانے کو کھائے. کھانا میں تجھے اللہ کا حکم سمجھ کے کھا رہا، رزق کی قدر کر کے کھا رہا، پر تجھے بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے تیرے کھانے سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، بلکہ میرا پیٹ اپنے امر سے اللہ بھرے گا. وہ یہ بات کر کے پھر کھانا کھا لے. وہ کہنے لگے پہلے مجھے اس کا تصور ملا، پھر اس کی عادت ملی. کیا ملا؟ پہلے تصور ہوگا، اور یہ تصور پھر عادت بنے گی، اور یہ عادت ایک وقت آئے گی عبادت میں بدل جائے گی. پہلے میں نے اس کو تصور میں لیا، تصور میں لیا، پھر عادت بن گئی، اور ایک وقت آیا کہ عبادت بن گئی.
آگے اگلی بات اس سے عجیب ہے، سننے کی ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ یہ ایک صاحب کو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ خواب میں ملے تھے، ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کو یہ بات بتائی تھی۔ انہوں نے پوچھا آپ کے تذکرے بڑے سنے، آپ کا بہت حال احوال سنا، تو کوئی ایسا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ مقام ملا کیسے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میرے شیخ نے مجھے بتایا کہ مخلوق کے تاثر سے نکل، مخلوق کے تاثر سے نکل، اور مخلوق کے تاثر سے نکلنے کے لیے دو راستے چاہیے، غور سے سنیے گا۔ یا میں جنگل میں چلا جاؤں، دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشی ہوتی، ٹھیک، مخلوق کے تاثر سے نکل۔ ایک تاثر یہ ہے، اچھا تاثر جو مخلوق کا ہے اس کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ کیا ہے کہ جنگلوں میں نکل جائے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہیں۔ میری آج میں آپ کو ولایت کے راز دے رہا ہوں، اگر جو میری بات کو توجہ سے بغیر سوتے سنے گا، دنیا میں کائنات میں بڑی دنیا پائے گا، بہت کچھ پائے گا انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ انہوں نے فرمایا کہ مخلوق کے تاثر سے نکلنا ہے، اور مخلوق کے تاثر سے نکلنے کے لیے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ جنگلوں میں چلے جائیں۔ میرے مدینے والے کی امت کو یہ راستہ دیا ہی نہیں گیا، یہ بنی اسرائیل کا راستہ تھا۔ ان میں جو ولی بننا چاہتا تھا وہ جنگلوں میں نکل جاتا تھا، نہ شادی نہ بچے، نہ بس جنگلوں میں ہی زندگی گزارتا تھا، راہبانیت، ٹھیک۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے میں نے مخلوق میں رہنا ہے، مخلوق کے درمیان رہنا ہے، اور یہیں رہتے ہوئے، مخلوق کے درمیان رہتے ہوئے میں نے خالق کو پانا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے مخلوق کا تاثر نکالنا ہے دل سے۔ لا ملجا، یہ مخلوق کا تاثر ہے، ولا منجا من اللہ الا الیہ، یہ جو آپ ذکر خاص میں آج بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کا سارا معنی یہی ہے۔ لگے کہ پھر میں نے مشق کی، کھانے سے ہی مشق کی، اور جب بھی مجھے بھوک لگی بےتابی کی، میں نے یہ مشق کی، اور اسی مشق کو میں نے کیا۔ ایک وقت میرے پر یہ بھی آیا، یہ کس نے کہا؟ حضرت فضیل بن عیاض رحم اللہ تعالی علیہ، جو ولایت کے امام، پہلے ڈاکوؤں کے امام تھے، ولایت کے امام۔ اور میں ایک وقت میرے پر وہ آیا، اگر میں اس تاثر، اس تصور، اس نیت کو بھول گیا، میں نے کھانے سے بات نہیں کی، کھانے سے بات نہیں کی کہ دیکھ تو مخلوق ہے اور اللہ کا حکم سمجھ کے کھا رہا ہوں، اور رزق کی قدردانی کر رہا ہوں، اور باقی پیٹ اللہ چاہے تو بھرے، اللہ نہ چاہے تو ساری جہان کا کھانا کھا لوں، پیٹ میرا بھر نہیں سکتا۔ لیکن ایک وقت میرے اوپر وہ آیا، اگر میں نے کھانے سے کلام نہ کیا ہوتا اور بھول گیا ہوتا، لقمہ میرے منہ میں جاتا ہی نہیں تھا، منہ نہیں کھلتا تھا، اور لقمہ منہ میں نہیں جاتا تھا، اور مجھے ایک دم خیال آتا تھا، اچھا یہ وہ کھانا ہے جس کو میں نے اللہ والا پیغام نہیں سنایا، یہ وہ کھانا ہے جس کو میں نے اللہ والا پیغام نہیں سنایا، اچھا 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 یہ وہ کھانا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر وہی تھے، ان کی صحبت میں مشہور تھا، جو 40 دن ان کے ہاں نماز پڑھ لے، 40 دن کے بعد اس کو آسمان سے ایک کاغذ پہ پروانہ ملتا تھا جو خود بخود گرتا تھا، کسی کو بخشش کا اگر اس کے دن پورے ہو گئے تھے، اور کسی کو ولایت کا اگر ان کے دن باقی تھے۔ اب بولے، صرف اس تصور پہ میں بڑا حیران ہوا، میں اس بندے کی بات سن رہا تھا،
کہنے لگے میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت کوئی اپنی زندگی کے راز و نیاز بتائیں، کوئی زندگی کے کمالات بتائیں کہ آپ نے مقام ولایت جو اتنا اونچا پایا کیسے پایا؟ ماننے لگے بس مخلوق کے تاثر سے نکلا. یہ لفظ ہے بڑا عجیب لفظ ہے، مخلوق کے تاثر سے نکلا کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، لوگ ہمیں اپنی طرح سمجھتے رہے، لوگ ہمیں اپنی طرح سمجھتے رہے، پر سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. رہ تو سب کے ساتھ رہے تھے پر سب سے جدا رہے. امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ تعالی اہل بیت کی ایک عظیم پاکیزہ ہستی ایک دفعہ شہد کا مشروب پی رہے تھے. ایسا مشروب جس میں شہد کھلا ہوا تھا، پانی میں شہد کھلا ہوا تھا، پی رہے تھے. تو شہد کا مشروب پیتے ہوئے ایک دم پیالہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کہنے لگے، اہل محفل سامنے بیٹھے، رکھنے کے بعد کہنے لگے کہ لوگوں دیکھو میں تمہارے سامنے شہد کا مشروب پی رہا ہوں، لیکن مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں موسیٰ کی جان ہے، اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں موسیٰ کی جان ہے کہ یہ شہد کا ہر ذائقہ مجھے اللہ سے ملا رہا، اللہ سے دور نہیں کر رہا، اللہ سے ملا رہا. آپ کو یہ بات اگر مزید سمجھانی چاہوں تو ایک اور مثال سنیے. آپ کہیں گے کہ طارق بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا ایک اور مثال سنیے. حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مائی آئی، اپنا بچہ دے گئی، کہنے لگے اس کو بھی اللہ اللہ سکھا دے، جیسے آپ کو مقام ملا ہے ولایت کا تو اس کو بھی سکھا دے. انہوں نے کہا بھائی چھوڑ کے چلی جا، یہاں خدمت کرتا رہے گا، چلو اللہ دے دے گا اس کو اپنا نام. کچھ عرصے کے بعد، لمبے عرصے کے بعد جب آئی مائی تو قدرتی لنگر کا وقت تھا. مرشد بیٹھے بھنا ہوا دیسی مرغ کھا رہے اور بچہ بیٹھا سامنے جلی سڑی روٹی اور مرچ نمک کھول کے اس سے کھا رہا. ماں تھی، مامتا تھی اور محبت تھی. ایک دم کہنے لگی یہ کیا، آپ نے اپنے اور میرے بچے کے درمیان اتنا فرق، آپ اتنے اچھے کھانے اور میرے بچے کو یہ کھانا. بڑے تحمل سے، اور مائی نے بہت بولا سنا، بہت کچھ کہا. مائی ادب اخلاق سے دور نکل گئے. شیخ سنتے رہے، فرمانے لگے میں نے ابتدائی اسی طرح کی تھی، میرے مرشد نے میری ابتدا بھی اس طرح کرائی تھی. اب میں کھا تو مرغ رہا ہوں، مجھے مرغ کے ہر ذائقے میں اللہ کی محبت اور عشق کے ذائقے مل رہے ہیں. دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. ایک یہ ہے کہ میں پالوں، ایک یہ ہے کہ آپ بھی میرے ساتھی ہیں، آپ بھی یہ نعمت پالیں. اور وہ کیسے کہ بس آج کے بعد ایک مشق شروع کر دیں، اور وہ مشق کیا، کھانا سامنے آتے ہی کھانے سے دو چار باتیں کر لیں. اور وہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی. اب یہ دو چار باتیں کرتے ہوئے چند لمحے ہیں، یہ نہیں ہے کھانا سامنے بیٹھ کے بیٹھا ہوا ہے. یاد کرنا میں نے یہ اس لیے کہا ہے کھانے سامنے پڑے ہوئے کیوں، انہیں کہ میرے مرشد نے کہا ہے کہ پہلے کھانے کا مراقبہ کرو. اور اللہ کا بندہ انہوں نے کہا تمہارا پیر تمہیں پاگل بنائے کر. یعنی میری بات کی، عمل کیا، پر اس کو صحیح نہیں سمجھا، اور کھانا سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے. وہ تو چند لمحوں میں گفتگو ہو کے بسم اللہ والا برکات اللہ کر کے بندہ کھانے کا لقمہ توڑ لے. یہ تو چند لمحوں کے راز و نیاز ہیں. کیا خیال ہے؟ یا سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری تقریر کرنی ہے، پورا خطبہ پڑھنا ہے اور پورا لیکچر دینا ہے؟ نہیں نہیں، یہ چند لمحوں کے راز و نیاز ہیں، اور چند لمحوں کی باتیں ہیں، اور چند لمحوں میں کہانی سمٹ جاتی ہے، اور چند لمحوں ہی میں اللہ پاک کا قرب نصیب ہو